بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اسلامی ضابطۂ حیات میں حسن معاشرت، خدمت خلق اور حقوق العباد کی ادائیگی کو نیکی اور افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ بالخصوص سخاوت اور مہمان نوازی اسلامی معاشرے کی پہچان اور اسلامی بھائی چارے کی روح ہے۔ مہمان نواز ہونا اور مہمان کی خاطر تواضع کرنا انسان کے باعظمت ہونے کے علاوہ ایمان کی علامت اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ مہمان نوازی ان اعلیٰ صفات میں سے ایک ہے کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اختیار کیا اور اس کی تاکید فرمائی، جبکہ احادیث مبارکہ میں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو آخر تک آن لائن ملاحظہ فرمائیں اور ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ناظرین کی خدمت میں مہمان نوازی سے متعلق کچھ احادیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، الضیف دلیل الجنہ، مہمان بہشت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی جانب ایک ہدیہ بھیجتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ ہدیہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مہمان وہ ہدیہ ہے جو رزق و روزی کے نزول کا باعث بنتا ہے، اور جب وہ واپس جاتا ہے تو اہل خانہ کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ خدا مختلف اسباب اور اعمال کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ اعمال کے جن کی وجہ سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک مہمان نوازی کرنا بھی ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مہمان کو کھانا کھلانا میزبان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں جب انسان مادی اور دنیاوی حساب کتاب کرتا ہے تو اس کو مہمان نوازی کرنے سے اپنا مال کا خرچ ہونا اور دوسرے پر بے جا عنایات کا وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، اور شیطان ان خیالات کو قوت دے کر مہمان نوازی جیسی عظیم سعادت سے انسان کو روک دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح حساب کتاب کرتے ہیں کہ فلاں نے مجھے کیا کھلایا تھا کہ میں اس کو کھلاؤں، یا فلاں نے مجھے اپنے ہاں دعوت پر نہیں بلایا تھا تو میں اس کو دعوت پر کیوں بلاؤں۔ دین مبین اسلام اس طرز تفکر کا مخالف ہے۔ اسلام نے خیر و برکت اور رزق میں اضافے کا سبب مہمان نوازی کو قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کھانا کھلایا جاتا ہو اس گھر کی طرف خیر و برکت اس تیزی سے داخل ہوتی ہے جیسے تیز دھار تلوار اونٹ کی کوہان میں داخل ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جب مہمان میزبان کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے ہمراہ 1000 برکتیں لے کر آتا ہے، اور جتنے لقمے مہمان تناول کرتا ہے خدا ہر لقمے کے عوض مہمان کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک روز امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام گریہ فرما رہے تھے تو لوگوں نے دریافت کیا، مولا آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آج 7 دن ہو گئے ہیں میرے پاس کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے ڈر ہے کہیں خدا اپنی عنایات اور رحمتوں کو مجھ سے چھین نہ لے۔ ایک اور مقام پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی مہمان کی عزت و تکریم کرے تو گویا اس نے 70 انبیاء کی تعظیم کی ہے، اور جنت میں اس کا مقام مجھ علی اور ابراہیم نبی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم گزشتہ انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں تو تمام انبیاء علیہم السلام میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی مہمان نوازی کرنے میں سر فہرست نظر آتی ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں تناول کرتے تھے، حتیٰ آپ چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے اور مسافروں کو کھانے کی دعوت دیا کرتے اور ان کو گھر لا کر ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے۔
ایک روز ایسا ہوا کہ آپ ایک کافر کو اپنے گھر لے آئے اور کھانا کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھی اور مہمان سے فرمایا تم بھی اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اٹھ کر چلے جاؤ۔ مہمان یہ سن کر حیران ہوا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے ابراہیم، آپ نے مہمان کو اپنے دسترخوان سے کیوں اٹھا دیا؟ 70 سال تک میں اسے رزق عطا کرتا رہا، لیکن جب وہ ایک دن تمہارا مہمان بنا تو تم نے اسے ٹھکرا دیا۔ جب یہ سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے پاس آئے اور فرمایا واپس میرے ساتھ چلیے۔ اس شخص نے پوچھا آپ نے پہلے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور اب واپس چلنے کو کہہ رہے ہیں، آخر کیا وجہ بنی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ملنے والا پیغام اسے سنایا۔ جیسے ہی پیغام سنا تو وہ مہمان بہت نادم اور پشیمان ہوا اور کہا کہ افسوس ہے مجھ پر کہ میں اتنے مہربان خدا سے دور ہوں۔ وہ شخص اسی وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام لے آیا۔ ناظرین محترم، رحمت کی کشش اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت اور مہمان نوازی نے ایک کافر کو مسلمان بنا دیا۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ مہمان کی عزت کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں مہمان نواز بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔